بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محسن مغل۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 145واں یوم پیدائش آج ملی جوش و خروش سے منایا گیا۔ مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کا خواب دیکھنے والے اور انسانی روح بیدار کرنے والے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے خیالات اشعار کی لڑی میں ایسے پروئے کہ وہ قوم کی آواز بن گئے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے جداگانہ قومیت کا احساس اجاگر کیا اور اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ ان کے افکار اور سوچ نے امید کا وہ چراغ روشن کیا جس نے نہ صرف منزل بلکہ راستے کی بھی نشاندہی کی۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی تلقین کی اور دعوت عمل دی۔ علامہ اقبال نے 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور پھر تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ 1905 میں وہ یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب عطا کیا، جبکہ 1930 میں آپ نے الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جو خطبہ دیا، اس میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا، جس کا نتیجہ بالآخر قیام پاکستان کی صورت میں برآمد ہوا۔ سر علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ آپ کو بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ اقبال کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرنے پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی حقیقی شناخت کے لیے انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کاوش کی۔ آج تمام اہل وطن اور ملت اسلامیہ عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسے وقت میں راستہ دکھایا جب وہ منزل کا نشان کھو چکے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو آپس کے اتحاد، اتفاق اور عمل کی تلقین کی۔ فرقہ واریت، نظریاتی انتہا پسندی اور نئے اجتماعی گروپوں کی تشکیل جیسے معاملات پر علامہ اقبال کی سوچ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال کی فکر سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی سوچ کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ ریاست بنائیں جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا تھا۔